محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، مسلک اہل حدیث دی حقانیت کے اندر کوئی شک شبہ نہیں. میرا ایمان ہے اور یہ ایمان جذبات دے اندر نہیں بلکہ دلائل دی بنیاد تے. دلائل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تسی احباب توجہ فرماؤ. اور میں پوری ذمہ داری نال حضرت شیخ دی موجودگی اندر جنہوں اگر میں محسن اہل حدیث کہا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا. فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یاسین راہی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دا سایہ جماعت تے تا دیر قائم رکھے. انہوں دی موجودگی اندر میں چند گزارشات کرنا چاہوں اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن موت آئے گی. اللہ دے حضور حساب و کتاب ہوئے گا اور جتنا گفتگو واسطے تو سامنے وقت عنایت فرمایا ہے، یہ وقت میرے پاس امانت. اس کے بارے قیامت والے دن میرے کو حساب و کتاب ہونا. میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے سامنے اپنی حاضری نو سامنے رکھ کے، موت اور آخرت نو سامنے رکھ کے چند دلائل عرض کرنا چاہتا. توجہ میرے ور رہے. جاگ دیو نا ماشاءاللہ سارے. آواز آ رہی ہے نا؟ جاگ دیو سارے. ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے نے. توجہ میرے ور رہے. کیونکہ جڑا سو جائے وہ بندہ بات سن سکتا نہیں سن سکتا. یہ الگ بات ہے کہ مردے سننے یا نہیں. جڑا سو جائے وہ سندا وہ نہیں سنتا.
پوچھنے لگا کہ تہاڈا کی عقیدہ ہے، تہاڈی جماعت کہ مردے سن دیں یا نہیں؟ میں کیا ساڑی مسلک وچ رواج ہے، ساڑا بزرگ جب تک سندا رہا سا کدے دفن ہی نہیں کیتا۔ یہ تہاڈا ہی حوصلہ ہے، سن دے جیندے جیندے جاگدے جاگدے بولدے بولدے جا کے دفن کر دو۔ اسی پوری تسلی کرنے ہیں، جب تک سندا رہا سا کدے دفن نہیں کیتا۔ تو ستا نہیں سنتا تو مردہ کس طرح سنتا ہے؟ توجہ میرے اور اس آیت مبارکہ اندر جو خطبہ مشروعہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جیڑا آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت حق واضح ہو جان تو بعد، وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین، اور صحابہ کرام دا راستہ چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی انہوں دنیا سزا دینے اور جدھر پھرنا چاہتا اسی پھیر دینے، اور آخرت دے در سزا، وَنُسْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اسی انہوں جہنم میں پھینک دیا گے اور بہت برا ٹھکانہ۔ جیڑا شخص پیغمبر دی نافرمانی کرے جان بوجھ کے، صحابہ دا راستہ چھوڑ دے، حدیث اور سنت نو چھوڑ دے، ایسے شخص تے دنیا بھی سزا ہے اور آخرت بھی۔ دنیا سزا کی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے اللہ اس کو پھیر دے۔ اور تسی تجربہ کر کے دیکھو، جس گروہ جس مکتبہ فکر اندر توحید اور سنت دا حیا نہیں، صحابہ دا حیا نہیں، ایسا گروہ ایسا فرد دنیا بھی ذلیل ہے اور آخرت بھی۔ اور جڑا توحید اور سنت دا اور صحابہ دا حیا نہ کرے، اللہ اس نے پہلی سزا مسلط کردہ ہے کہ اللہ اس کو عقیدہ توحید چھین لے۔ جو پیغمبر دے صحابہ اور حدیث دا حیا نہ کرے، اللہ اس نے دوسری سزا مسلط کردہ ہے کہ پیغمبر دی سنت دا نور چھین لے۔ جو پیغمبر دی حدیث اور صحابہ دا حیا نہ کرے، اللہ ایسے شخص کو دنیا کے اندر غیرت بھی چھین لے، نہ توحید رہندی، نہ سنت رہندی، نہ انہاں غیرت اور عزت رہندی۔ میری جماعت تے اللہ دی رحمت کہ ساڑے کو عقیدہ توحید بھی موجود، پیغمبر دی سنت احترام بھی موجود ہے، اور اللہ نے سر عزت اور غیرت بھی عطا فرمائی۔ جیڑا حدیث و سنت حیا نہ کرے، اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ دیکھنا قرآن پاک نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، توجہ ہے نا، گلا میرا خراب ہے، اصل پچھلے رات 3 تقریراں سن، پھر دن نو سو نہیں سکیا، پھر رات نو جلسہ تھی، پھر نہیں سو سکیا، پھر صبر کیتا ہے، تو ہن میرا صبر ہی ہے جی اللہ پاک کو رحمت فرما دے۔ کوشش کرنا میں انشاءاللہ ایک کھل جاندہ ہے گلا، لیکن 1.5 گھنٹے بعد میں ٹوٹل ٹائم 1.5 گھنٹہ لبے ہے، تو 1.5 گھنٹے بعد گلا کھل دے، تو جی گلا کھل گیا شروع تو ٹھیک ہے، نہیں تو 1.5 گھنٹے بعد یہ 1.5 گھنٹہ تساں صبر کر لیں، اگلا 1.5 گھنٹہ میں تو نہیں جان دیتا انشاءاللہ۔ توجہ میرے بار رہے،
قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث و سنت دی مخالفت کرنا ہے اور صحابہ نہ بغض رکھدا ہے، اللہ نو دنیا بھی ذلیل کر دینا ہے اور آخرت دے اندر بھی جا یہ تجربہ کر کے دیکھیے جڑا حدیث دا حیا نہیں کرنا اللہ دے کول عقیدہ توحید چھین لینا ہے، جڑا حدیث دا حیا نہیں کرنا اللہ دے کول سنت چھین لینا ہے، جڑا حدیث دا حیا نہیں کرنا اللہ دے کول غیرت چھین لینا ہے، عزت چھین لینا ہے، جڑا توحید و سنت دا حیا نہیں کرنا اللہ دے کول مکہ چھین لینا ہے، مدینہ چھین لینا ہے، پھر دھکے کھاندا کدے انڈیا دے اندر، کدے کوفے دے اندر، کدے بریلی شہر دے اندر، کدے دیوبند دے اندر، اللہ دے کو غیرت بھی چھین لینا ہے، عزت بھی چھین لینا ہے، جڑا مکہ بھی چھین لینا ہے، مدینہ بھی چھین لینا ہے، توحید بھی چھین لینا ہے، سنت بھی چھین لینا ہے، اللہ عزت غیرت بھی چھین لینا ہے، چہرے دا نور بھی ختم کر دینا ہے۔ اے رب دا وعدہ نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا۔ سنو اہل حدیث ہو جڑا میں پیغام دینا چاہنا ہے، میں اس تو مسئلے چو نکالنا چاہنا کہ کوئی فرق نہیں فلاں دے اندر تے اہل حدیث دے اندر جب سارے ٹھیک نے، آؤ میں اس مخالفت دور کرنا چاہنا، سارے ٹھیک نہیں ہو سکنے، لوگوں مسلک اہل حدیث دی غیرت اور اہمیت پیدا کرو، اہل حدیث تے جوانوں اپنے مسلک دی غیرت اور اہمیت پیدا کرو، جے جناب دیگر مسالک دے اندر تے اہل حدیث دے مسلک اندر فرق نہ ہوندا، حضرت علامہ احسان ذی رحمہ اللہ اپنے وجود نو بم دے دھماکے نال ٹکڑے ٹکڑے نہ کرواندے، تیرے مسلک واسطے یزدانی نے اپنے بچے نو ذبح کروائے، تیرے مسلک واسطے حضرت مناظر اسم عبداللہ شیخوپوری رحم اللہ نے اپنی داڑھی نو قربان کروایا سی، تیرے مسلک واسطے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری بستی بستی اندر پھر گئے، تیرے مسلک واسطے روپڑی خاندان نے قربانیاں دیتیاں نے، تیرے مسلک واسطے لکھوی خاندان نے اپنی زندگیاں کھپائیاں نے، تیرے مسلک واسطے غزنوی خاندان نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے مولانا صادق سیالکوٹی رحم اللہ نے صلاۃ الرسول جیسی مایا ناز کتاب لکھی، تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے جناب میری جماعت مناظر حضرت مولانا حافظ یحییٰ گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں نے، عقیدہ اہل حدیث جیسی عظیم کتاب لکھی، تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے مولانا داؤد ارشد حافظ اللہ نے جناب دین حق کا جواب حق دے جواب لکھی، تحفہ حنفیہ دے جواب دے اندر تحفہ اہل حدیث لکھی جناب، اور جناب حدیث اور اہل تقلید جناب تے عظیم الشان کتاب لکھی، آگے پڑھیے تیرے مسلک واسطے حافظ جناب محدث گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں، اس مسلک واسطے شیخ سلفی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں، میں اس مسلک واسطے حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھیاں نے، اسی پاگل و دیوانے نہیں کہ حضرت شیخ میرے سامنے میرے ساتھ تشریف فرمانے، انہاں پورے ملک دے اندر پوری دنیا اندر تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے اشتہار دے جناب صورت دے اندر مسلک اہل حدیث دے پیغام نو عام کیتا، تیرے مسلک واسطے اور اسی پاگل دیوانے نہیں اولاد چھوڑ کے آنا، تیرے مسلک واسطے صبر کر کے آنے، تیرے مسلک واسطے رات دن ایک کیتے، تیرے مسلک دی عزت اور دفاع واسطے اور اس مسلک دی اشاعت واسطے اور جناب ہتھکڑی پہنیے، تیرے مسلک واسطے مار برداشت کریے، تیرے مسلک واسطے جیلہ جائیے، تیرے مسلک واسطے جان ہتھیلی تے رکھ کے پھریے، تیرے مسلک واسطے لوگوں دشمن بنائیے، تیرے مسلک واسطے اور تو کہے کہ نہیں فرق کوئی نہیں، فرق ضرور ہے اور حق اور باطل دا فرق ہے۔ اہل حدیثوں اٹھو، اپنے مسلک دی غیرت اور حمیت لے کے جذبہ لے کے دلائل نے اپنی گفتگو مزین کر کے اپنے عقائد و اعمال تے دلائل یاد کر کے اٹھیے، اپنے مسلک نو دو ٹوک الفاظ بیان کیجیے، فداوت تیرے حق دے اندر ہموار ہو چکی نے۔ اہل حدیثوں سن لو، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، وقت آئے گا ضرور آئے گا، ساری زندگی آئے یا نہ آئے، ساری زندگی تو بعد آئے، وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، اس ملک دی اندر مسلک اہل حدیث غالب ہو کے رہے گا۔
قرآن نے کہ فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ مولوی پتہ کی حال اندازہ ہے جنہوں تذکرہ کر رہے تھے نا، یہ مولوی نے کیا ہے شراف جی نے، یہ جتھے مولوی جاوے نا، یہ ہے میرے سرگوزے گھومن، میں گھماواں گا انشاءاللہ، پھر توجہ میرے مر رہے جتھے جائے تے حلالے دا بڑا دفاع کردے ہیں، اسی تے کردے ہیں حلالا تے اہل حدیث کردے ہیں حرامہ، یعنی یہ بغیر ہی 3 طلاقاں ہو جاندیاں نے تے ایویں ہی شروع کرا جے حرامہ کردے نے، اسی حلالہ کرنے تے پتہ جی حلالے دی دفاع ہر جگہ تے کیوں کردا ہے تانوں پتہ نہیں، سرگوتے دا نا میں بھی سرگوتے دا، ادھر جی دی امی نے حلالہ کیتا سی، واللہ یہ امی نے حلالہ کیتا سی تے یہ جڑا باپ ہے وہ پکا ہو گیا سی، انہیں چھڈی نہیں سی تے وچوں کی جمع ہے پترا تو جائیں گے کہ تو حلالہ دا آپ جمع ہے، تیری امی نے حلالہ نہ کیتا ہوئے تو میں ممبر تے چڑھنا چھوڑ داں گا، یہ تیری امی کرے حلالہ تو تو تے حلالہ دفاع کرنے تیری مجبوری ہے ماں والو۔ تیری تے امی والو مجبوری ہے، تو تے دفاع کرنا ہے، اصل دفاع نہیں کرنا کیونکہ اسی تینوں اے اللہ غیرت چھین لیندا ہے جدوں تو پیغمبر دی حدیث تے حیا نہ رہے۔ سنیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا حدیث دا حیا نہیں کرنا ہے اللہ دے کول عقیدہ توحید چھین لینا ہے، یا صحابہ دا حیا نہیں کرنا ہے اللہ دے کول توحید دا عقیدہ چھین لینا ہے۔ کیویں ویکھ لیا محرم وچ نا لوگ گھوڑے دی پوجا کرن، گھوڑے دی تواڈے علاقے جی ہوندی گھوڑے دی پوجا تے گھوڑے دی ہیٹھوں دی لنگدا ہے تے میں انہوں پوچھا بھائی گھوڑا ہے کدا، کہنے لگا گھوڑا امام پاک دا ہے تے میں کہا گھوڑا امام پاک دا ہے، امام پاک کول گھوڑے کنے سن کربلا وچ، کہنے لگا ایک ہی سی تے میں کہا جڑا جام پور چوں نکلدا ہے گھوڑا کیدا ہے، جڑا امام پاک دا ہے، تے میں جڑا راجن پور چوں نکلدا ہے کہنے وہ بھی امام پاک دا ہے، تو میں کہا ڈیرہ غازی خان چوں نکلدا ہے کہنے وہ بھی امام پاک دا ہے، تو میں جڑا مظفر گڑھ چوں نکلدا ہے کہنے لگا وہ بھی امام پاک دا ہے، تو میں کہا امام پاک کول گھوڑے کنے سن، کہنے لگا ایک ہی سی، تو میں کہا میرے سارے جنے سارے امام پاک دے نے، میں کہا مینوں کسی چوک تے کھڑے ہو کے قسم اٹھوا لے اللہ دی قسم ہے گھوڑا امام والا نہیں، کہنے لگا تو میں نے بھی پتا ہے وہ نہیں، تو میں پھر تھلو کیوں لگنا ہے، کہنے لگے یہ وہی، میں کہا کیویں، کہنے لگا میں جاننا ہے وہ نہیں لیکن ہے وہی، میں کہتے جمعہ پلیا تھے پاکستان تیرے شہر جنے ہاں یہ میں پتا ہے یہ وہ نہیں، تو میں کہا پھر تھلو کیوں لگنا ہے، کہنے لگا یہ وہی، میں کہا کیویں، کہنے لگا میں سوچ لیا یہ وہی، یا اللہ یہ ہے وہ نہیں تے ہے وہی، یا اللہ کی کہندا ہے رب آندا علی سو پریشان ہو نولی ما تولا، جڑا توحید دا یا نہ کرے ایویں ذلیل کر دینے آ، جے انسان ہو کے گھوڑے دا پجاری بنے، انسان بھی کیڑا ہے جدے بارے فرماؤ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بھی کیڑا ہے جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکمک، انسان بھی کیڑا ہے یہ بارے فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم نشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ انسان ہو کے گھوڑے دا پجاری بن گیا ہے. پھر من لک نولی ما تولا, جڑا حدیث دا حیا نہیں کرنا, اللہ کی دا توحید چھین لینا ہے, جڑا سنت دا حیا نہیں کرنا, اللہ دے کول پیغمبر دا طریقہ چھین لینا ہے, اللہ دے کو غیرت عزت چھین لینا ہے. غور کر دے جانا ہے, یہ تے گھوڑے دی پونجے آگے بڑی ہے, ویکھنا ذرا غور کرنا ہے. ایک جناب مکان دے چھت تے لگیا ہوندا انج کر کے, کدے ویکھیا جی تلے 12 فٹ دا پیپ ہونا یا 14 فٹ دا, 12 تے 14 چ بھی خاص حکمت ہے. 12 یا 14 فٹ دا پیپ او دے اوپر لگیا پنجا, تے میں کہ پنجا کدا ہے, کہنے لگا تانوں نہیں پتا, میں کہا نہیں, کہنے لگا غازی دا ہے یا غازی عباس نمبردار, کہنے لگا غازی دا ہے. میں کہا غازی دا پنجا سٹیل دا سی, یہ تے سٹیل دا ہے. جانے ہاں سٹیل دا تے ہے, میں کہا کہ دا جانے غازی دا ہے. تو میں کہا لیا کتوں ہی, کہنے لگا ملتان تو لیا. میں کہا بازار تو خریدے ہی, کہنے لگا ہاں. تو میں کہا ہے کہ دا غازی دا ہے. تو میں کہا انہوں نے پنجا سٹیل دا سی, کہنے لگا نہیں. تو میں کہا پھر ایک ہی جانے انہوں نے دی, یا اللہ پنجا سٹیل دا ہے, لے آؤں بازار ہوئے آندہ غازی دا. رب آندا میں عقل چھین لینا. جڑا مشرک ہوندا ہے عقل تھلے رکھ کے آپ اتنے باندا ہے. جڑا مشرک ہوئے نا وہ اندر عقل نہیں ہوندا, عقل وہ تھلے ہوندا ہے تے آپ جدو عقل تھلے ہونا پھر سمجھ کی آنی. نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا. غور کرتے جانا, میں شروع تے اندر ایک دعوت فکر دینا چاہنا, پھر میں دلال عرض کرا. آئیے غور کیجئے, توجہ فرمائیے, ایک پیغام دیا. اور اس اجتماع اندر اگر کوئی بریلوی دیوبندی احباب تشریف فرمانے میری وہ بات تے غور کرن, میں تانوں تشنیع نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک پیغام دینا چاہنا. ایک میں اگر ساڑھے اجتماع تشریف لے آئے ہو, میں تھوڑی عزت احترام زیادہ کرنا. میرا جی چاہندے کہ تو جہنم دے بالن تجرب بالن نہ بنے. میرا جی چاہندے, میری یہ تڑپ اور خواہش و تمنے کہ تو جہنم دی عذاب تو بچ جائے, تو شرک تو بچ جائے, بدعت تو بچ جائے. لیکن میں پیغام دینا چاہنا, اس پیغام نو نوٹ کر, دلائل نو اپنے ذہن جگہ دے, پھر لے جا اپنے علماء کو پوچھ. یہ علماء تیرے دلائل نو رد کر دے, پھر سمجھ کے میں جھوٹ بول گیا. یہ تیرے علماء رد نہ کر سکن, پھر انہوں کو جواب دا مطالبہ کر, یہ جواب دے دیں. پھر انہوں کی خدمت کر, احترام کر. یہ جواب پیش نہ کر سکن پھر ادھر آ جا جدھر میں تروں لے آنا چاہنا. غور کیجئے, توجہ فرمائیے. میں دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جڑا تو پیغمبر دی حدیث و سنت دا صحابہ دا حیا نہیں کردا, اللہ دے کول عقیدہ توحید چھین لیندے. اے تے گھوڑے تے پنجے دی پوجے. آگے بڑھیے. ایک بندے نے کار لئی 13-14 لاکھ ٹوڈی کڈی نوی کڈائی, تے وہ اگے تے پچھے کالے رنگ دی لیر, پرانے کپڑے دی گندی, اگے پچھے لیر بنی. تے میں پوچھے اللہ دے بندے لیر کیوں بنی ہوں؟ کہنے لگا نظر نہیں لگتی. یہ تیری لیر مشکل کشا ہے, تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن دا فائدہ کی. اور تو تے لیرہ دا پجاری ہے ظالمہ, لیرہ دا پجاری. تیجے لیر دی پوجا تو آگے بڑھئے. یا اللہ ویک سجدہ بھی کردہ پہ ہے, تیرے سامنے سجدہ رہ دے. رب بندہ وابی اور پریشان نہ ہو, جی میرے سامنے ڈگن لگے گا میں کربلا دی مٹی سامنے رکھوا دیاں گا, میں نو سجدہ نہیں کرے گا. کربلا دی مٹی نے سجدہ کرے گا. نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا. لوگوں غور کر دے جانا ہے, میرے دل دعوت فکر دینا چاہنا. آگے بڑھیے. جے لیرہ دی پوجا تو جناب اٹھیا ہے, تو جناب مکان بنا, کوٹھی بنائی, 50-40 لاکھ لایا, مکان دے بنیرے تے کالی پرانی ہانڈی. میں کہا پرانی ہانڈی کی کر دی ہے؟ جانے مکان نواں بنے تے نظر نہیں لگ دی.
یہ پرانی ہانڈی تیری مشکل کشا ہے، جا تاریخ پڑھ، اتنا گندا مشرک تے ہے، مکے تے بھی کوئی نہیں سی آیا ہے، اتنا گندا مشرک تے ہے، جناب نوح علیہ السلام دے زمانے تے بھی کوئی نہیں سی آیا ہے، اتنا گھٹیا مشرک تے ہے، کسی دور اندر نہیں رہا ہے، جتنا گھٹیا شرک تیرے دور اندر شروع ہو گیا۔ نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا، یہ سنت حیا نہیں کرنا ہے، اللہ نو ذلیل کر کے رکھ دینا ہے، اللہ نو رسوا کر کے رکھ دینا ہے، اور سنت احترام کر۔ میرے توڑے ابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا حیا کر، آپ صحابہ دا حیا کر، اللہ دنیا بھی عزت دے گا، آخرت دے اندر بھی۔ جڑا حدیث و سنت دا حیا نہیں کردا، اللہ دنیا و آخرت میں ذلیل کر دینا ہے۔ کیویں ذلیل کردا؟ نولی، سارے پڑھو نا، یہ تانوں میں پکوانا ہے، نولی۔ جب جلسہ ختم ہونا ہر بندے کی زبان تے ہونا نولی۔ تے پتہ تساں کل کی کرنا؟ جب اپنے اپنے پنڈ بستی جاؤ نا، تے اگوں تانوں کوئی مولوی نظر آئے، مولوی تے ویکھو تے کہ مولوی صاحب کی حال ہے؟ نولی۔ کی پڑھنا ہے؟ مولوی نے ویکھ کے جدوں ویکھو نا مولوی صاحب ٹھیک رہندے ہو، نولی نولی ما تولا، مولوی جی تہاڈا قصور نہیں، نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا۔ پیغمبر دی حدیث دا یا نہیں کرنا، اللہ کی دا توحید چھین لینا ہے، اللہ غیرت چھین لینا ہے۔ کیویں غیرت چھیننا ہے؟ جائیے جاؤ راجن پور دی عدالتاں دے اندر چکر لا کے دیکھو، جس اجتماع اندر کوئی پڑھیا لکھیا بندہ بیٹھے یا وکیل بیٹھے تے میری بات دی جناب وہ ترجمانی کرے گا۔ اگر اس اجتماع اندر وکیل بیٹھے، عدالت دی اندر جناب پریکٹس کرنے والا اگر کوئی وکیل بیٹھے تو میری بات تے غور کرے، جائیے عدالت دی اندر کسی وکیل نو جا کے مل کے پوچھئے کہ وکیلاں دی چیمبر دی اندر روزانہ کتنے نکاح ہو رہے ہیں۔ گھر چوں دوڑنے والی بچی آ گئی عدالت دی اندر، دفعہ 44 دے مجسٹریٹ نے اجازت دیتی نکاح پڑھان دی، ادا جناب وکیل دی چیمبر دی اندر جناب نکاح خان ایک مولوی آیا، 10,000 روپیہ فیس لئی نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھان تو بعد میں پوچھنا چاہنا کیڑے مکتبہ فکر دا مولوی ہے جڑا عدالت دی اندر بچی دا نکاح پڑھا رہے، گھر چوں دوڑنے والی بچی مفرور بچی دا نکاح پڑھا رہے۔ میں پوچھنا چاہنا اس مولوی دا گربان جا کے پکڑیے، سوال کیجیے حضرت اس باپ دی بچی ہے گھر چوں دوڑ کے آ گئی، اس باپ دی عزت ختم ہو گئی، اس بھائی دی عزت ختم ہو گئی، وہ محلے بستی شہر اندر رہن جوگا نہیں رہا۔ وہ بدبخت انسانا تو جناب مفرور بچیاں نو جرت دیتی ہے کہ گھر چوں دوڑ جاؤ، میں بدبخت موجود ہاں، گھر چوں آ جاؤ، میں ظالم موجود ہاں، میں 5,000 10,000 روپے لے کے نکاح پڑھا دیاں گا۔ چاہ پورے ملک دی عدالتہ چھان مار، ایک اہل حدیث عالم، ایک اہل حدیث خطیب لیا جڑا عدالت دی اندر مفرور بچی دا نکاح پڑھاندا ہے تے نہیں ملے گا۔ تیری عزت نیلام کیتی ہے اس بدبخت نے کیتی ہے، تیری عزت نو برباد کیتا ہے اس بدبخت مولوی نے کیتے۔ میری جماعت تے اللہ دی رحمت ہے، رب نے توحید بھی عطا فرمائی ہے، سنت بھی عطا فرمائی ہے، رب نے سانو غیرت تے عزت بھی عطا فرمائی۔ تکبیر، جدوں گھر چوں بچی نہ اللہ نہ کرے دوڑ جائے، نکاح ہو جائے، ادو رونا تو انہاں مولویوں دا گربان کیوں نہیں پھڑدا جڑے عدالت نکاح پڑھان ڈے نے؟ قرآن کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الآبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والے بے شک زیادہ مولوی، زیادہ اسی تو نہیں تھوڑے زیادہ مولوی بندہ کہنے لگا جی تہاڈی تقریر سنی ہے ایویں لگتا ہے بس جنت ہی صرف تسیں ہی جانا ہے۔ میں کہ میرے ارادت ہوئی اسی ہی جائی، جی آنا چاہو تو آ جاؤ، جی آنا چاہو تو آ جاؤ ساڈے نال، تو لے جاؤں گے انشاءاللہ۔ کہنا جی میں تو جدوں تقریر سنا تو مسئلہ صرف جنت تساں جانا ہے، لیکن پھر سوچنا بس جنت بہت بڑی ہونی تے جنت تہاڈے نال بھر جائے گی، صحیح تسی تھوڑے ہو تے
جنت بہت بڑی. میں کہا بڑھ جانی ہے. کہنا کتنے لکھا؟ میں صحیح البخاری ہوں پریشان ہو گیا. بخاری لکھا ہے. میں کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت دن ہونا اللہ پاک نے فرمایا اے آدم اپنی اولاد جو جنمی الگ کر لو تو جنتی. یا اللہ میری اولاد جو جہنمی کتنے جانے نے؟ اللہ پاک فرمایا جہنم لئی تے ایک. میں کہا ویکھ لے تسی ادھر پورے ہو اسی ادھر پورے. 9,000 چ ایک بھی نہیں. میں کہا بالکل حساب کتاب رب نے رکھا ہے. تسی ادھر پورے ہو اسی ہوں جہاں پور کا حساب کرو تو انہیں تو ہے وہ نا انشاءاللہ. ہوں غور کرو. سارے سرگو کے مولوی کہنے لگا میں اج بخاری جو ہے بھابیاں نے بخاری بڑی پڑھتے ہیں میں بخاری جو ثابت کرنا بھابی شروع کتوں ہے. میں کہ چلو بخاری جو ثابت کرے تو مطلب اسی بخاری جب لکھی ادو ہے سے تو صحیح. بخاری جو ثابت کرنے لگا کہنے لگا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے مال تقسیم کر رہے ہیں. بخاری چاہتا ایک بندہ آیا وہ سر کی ٹینڈ کرائی سی متھا اگاں نکلیا سی اکھاں چنیاں سن داڑھی لمبی لمبی سی. مولوی کہنے کا ویکھ لو ہو بہو اے نہیں سی. کون؟ بھابی. یعنی بہو بہو ایویں دا ہی سی جویں اے ہوندے نے. تے انہیں آگے کیا اتلا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ سے ڈریے تسی انصاف نہیں کر رہے. عمر فاروق بڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیا. فرمایا نو قتل نہیں کرنا اے دی نسل چو مولوی دی تعلیم سنو اے دی نسل چو بھابی جمنے نے اینو قتل نہیں کرنا. حالانکہ محبوب نے کی فرمایا دی نسل چو ہے جو لوگ جمنے نے جنہاں قرآن پڑھنا ہے حلق تو نیچے نہیں اترنا. کہنے لگا اتھو بھابی شروع ہے پہلے بھابی سی. میں کیا مولوی صاحب وہ بھابی نہیں سی. بھابی نہیں سی. میں کیا ہاں وہ تہاڈا سی. یعنی کیویں؟ میں کہا بخاری لکھیا وہ تہاڈا سی. یعنی کتنے لکھیا؟ میں کہا بخاری چاہتا ہے. وہ آیا انہیں کی کیا آ کے اتق اللہ یا محمد اتق اللہ. میں کہا مولوی جی یہ ساڈا ہوندا تے یا محمد نہ کہندا. جے ساڈا ہوندا یا محمد نہ کہندا. لگدا ہے تہاڈا ہی سی. تے نبی پاک نے فرمایا دی نسل جو لوگ پیدا ہونے نے جنہاں قرآن پڑھنا تے حلق تو نیچے نہیں اترنا. تے میں کہ مولوی جی کیڑی قرآن کئی آیتاں موجود نے جڑیاں تسی پڑھدے ہو لیکن تہاڈے حلق تو نیچے نہیں اتردیاں. کہنے لگا کیڑی آیتاں؟ پر میں کہ قل انما انا بشر مثلکم. میں کہ قرآن اندر آیت موجود ہے پڑھدے بھی ہو لیکن تہاڈے حلق تو نیچے نہیں اترنی. قرآن دے اندر آیت موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ اور رسول دی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. اے پڑھدے ہو لیکن تہاڈے حلق تو نیچے نہیں اترنی. لیاؤ قرآن دی کیڑی آیت جڑی اہل حدیث پڑھدا ہوئے تے حلق تو نیچے نہ جاندی. لیا ایک آیت پیش کرو. ناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی اللہ ان کی قبر تے رحمت فرما. قلعہ دیدار سنگھ تقریر فرما رہا ہے تے گوانڈیا دی مسجد صدر کی تقریر سنن آ گیا. تو روپڑی صاحب نے فرمایا اور رفع الیدین کیتا کرو 400 روایت ہوندی ہے رفع الیدین کی 400. گوانڈیا دے مسجد صدر بیٹھ کے کہنے لگا استغفراللہ جی 400 ہوندی ساڈا مولوی نہیں دسدا. اٹھیا جو غصہ چڑھیا تو جا کے 12 بجے رات اپنے مولوی دروازہ کٹکھٹایا. مولوی چنگا چوٹی دا سی قاضی عظمت اللہ اجے بھی جیندا ہے. مولوی صاحب روپڑی صاحب فرما رہے نے 400 روایت ہوندی رفع الیدین کرن دی گل ٹھیک ہے. کہنے لگا ایویں روپڑی صاحب نے گپ ماری ٹوٹل 10-15 نے. کنیاں نے؟ انہوں نے 10-15 آندیاں نے 400 نہیں. کہنے لگا میں بڑا مطمئن ہوا. میں جا کے لیٹیا چرپائی تے سوچیا 400 دسی روپڑی صاحب نے تے 10-15 مولوی میرا بھی من گیا. لگتا ہے کوئی رولا تے ہے گیا. کہنے لگا سویر ہوئی نے فجر نماز میں حضرت جا کے پیچھے پڑی سلام پھریا. میں کہا حضرت صاحب عمل کرنے والے کنی حدیثاں چاہیے ہوندیاں نے.
کہنے لگا ہر گل کا جواب نہیں ہوندا، ذکر کرو اللہ دا. بندے جو بیٹھے کہنے میں ذکر شروع کرتا، بندے اٹھ گیا، میں ہی بیٹھا رہا، مولوی بیٹھا، میں بیٹھا. مولوی سمجھے اے جاوے تو میں جاؤں. کہ سورج چڑھ گیا، مولوی صاحب نے 2 نفل پڑھے، میں بھی 2 نفل پڑھے، پر میں پڑھے جلدی جلدی. مولوی سلام پھر کے پہلے نے ٹر جائے. جو نے سلام پھیریا باہر نکلا، میں پیچھے. میں کہا حضرت جی مسئلہ پوچھا ہے، عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں چاہیے نے. یقین جانا مولوی پتا کالج کی آتا ہے، اجے وہ بابا جیندا ہے، زندہ اجے بھی زندہ ہے. اج کل حدیث مسجد کا سارے وہ بڑا مولوی کیا گل سن، تیری دن گل بہ گئی ہے تو نکلنی نہیں. مجھے پتا ہے تو کرنا تو کر لے، اگے نہ دسی تو کر لے. میں کہ یہ ہوں نولی ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ حدیث تو حیا نہ کرے، اللہ میں ذلیل کر دینا ہے. اللہ کا عقیدہ توحید چھین لینا ہے، پیغمبر کی سنت چھین لینا ہے، اللہ دے کول غیرت عزت چھین لینا ہے. کیویں ذلیل کردا ہے ویکھ لینا. ایک بندے نا کراچی دا سی، انہیں نکاح کی بیوی طلاق دے بیٹھا. طلاق دین تو بعد سوچیا کوٹھی بھی بیوی دے نام تو فیکٹری بھی بیوی دے نام. پریشان ہو گیا، کہنے لگا محترمہ کوئی غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی. انہیں کہا میں طلاق تو دیتی ہے، شریعت مسئلہ پوچھاؤ. جا میں بنوریے ٹر گیا. کہنے لگا جی فتوا دو. میں اس طرح نے کہا وا حلال ہوئے تے پڑھائی کسی شریف نال جنہ لبے تو اصل رکھے نے، اسی تمہیں دے دیں گے الیاس گمنڈ ابو لئی. فرمایا تھوڑے سر رکھے نے، جی تمہیں چاہیے ہوتا نہیں تو کسی شریف نال پڑھائی. کہنے لگا ٹھیک گھر گیا، بیوی کا حلال ہوئے گا. حلال کی تعریف سمجھائی تو میں سمجھانا نہیں چاہتا. میں نے کدے سوچیا جی کارڈ تمہیں آتا ہے نا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، تشریف لیاؤ. کارڈ بندے کو آتا ہے نا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، بھتیجی کا نکاح ہے، بھانجی کا نکاح ہے. کدے کسی نے کارڈ آیا میں میری بیوی کا نکاح، میری بیوی کا نکاح ہے، ذرا تشریف لیا. حلال ہے کہ یہ بیوی دا جدو نکاح ہویا نا تو پڑھایا کہ نے دو میاں بیوی صلاح کر کے جڑا کوٹھی دا چوکیدار سی نا گن میں ادھر پڑھا چڑ. کہنے لگا میں مری 2-4 دن رہا نا تو ذرا اتنے نکاح ہو گیا. چلا گیا 4 دن بعد آیا، دروازہ کھڑا، وہ میاں بیوی کدھر راضی ہو گیا. انہیں کہا تو پکا رہی میں پکی ہوں. آ گیا جہاں بیل دیتی نا آیا وہ چودھری جڑا نواں چودھری بنیا سی. دروازہ کھولیا، جناب تشریف لے آئے، آؤ بیٹھو. بٹھایا، بیٹھ گئی، چائے پوچھی، پانی پلا. کہنے لگا جلدی کرو طلاق دے. چور صاحب کنوں؟ کہنے لگا اور کنوں؟ میری بیوی نو. اسے کملے ہوئے تھوڑی بیوی نو طلاق میں کیویں دے سکنا؟ اپنی بیوی نے بندہ آپ طلاق دیندا ہے، میں تھوڑی بیوی نے کیویں دے سکنا؟ کہنے لگا نہیں جڑی تیری ہے کہ میری ہے تو میں کیوں دیا؟ جے تے تیری ہے تو میں دے سکتا، جے میری ہے تینوں کہاں دی تکلیف ہے؟ کہنے لگا نہیں جڑی فی الحال، تیسری اصطلاح، فی الحال جڑی تیری ہے انہیں کیا ہوتے پکی میری. میرے لیے کی حکم ہے کہ تو جاؤ. باہر نکلیا، جب گیٹ کو پہنچیا سوچے تھے بیوی بھی گئی، فیکٹری بھی گئی، کوٹھی بھی گئی. پچھو وہد ہے میں پیچھے کی وہنا نولی جڑا حدیث دا حیا نہ کرے میں ذلیل ہوندا ہے. ہن پیچھے کی وہنا نولی ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جڑا حدیث دا حیا نہیں کرنا، سنت دا حیا نہیں کرنا، اللہ ایویں ذلیل رسوا کر دینا ہے. آئیے غور کیجئے جڑا میں پیغام دینا چاہنا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. آئیے توجہ فرمائیے، جڑا پیغمبر دی حدیث دا حیا نہیں کرنا اللہ میں ذلیل رسوا کرنا ہے. تو میں نے کہنے لگا من مسئلہ کا دی سارا سمجھ آ گیا نہیں، کل تہاڈی سمجھ نہیں میں کیڑی بندہ طلاقاں 3 دیندا ہے، ایک کیویں ہو جاندی؟ دیندا جو 3 نے ایک کیویں ہوندی ہے؟ میں کدے نکاح تیرا پڑھایا گیا سی جنے؟ ہاں. میں کہ کیویں پڑھایا سی؟ جنے مولوی صاحب نے کہا فلاں دی بیٹی میں تو نکاح کر کے دیتی، تو کیا قبول ہے؟ پھر تیرے مولوی کی کیا؟ پھر دوبارہ انہیں کیا فلاں دی بیٹی تو نکاح کر گئی، تینوں تو کی کیا قبول ہے؟ تیجی مرتبہ نے پھر کیا؟ تو تیجی مرتبہ پھر کیا قبول؟ کنی باری قبول کیا ہی؟ 3 باری. تو میں کہ مولوی جی کنے نکاح ہوئے؟
جانے نکاح تو ایک ہی ہوتا ہے، تو میں کہ 3 نہیں ہو گئے، 3 بھیجو کھا نال کار چڑھاؤ، 3 بٹھاؤ کار، کیوں نکاح ہوئے نے 3؟ انہیں کتنی باری قبول کیا ہے؟ جانے نہیں ہو 3 بار ایکو مجلس ہی نا، تو میں ایکو مجلس اتنے بھی نہیں سی، جے ایک مجلس ہے 3 باری قبول 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 کبھی ہے، جے نکاح ایک ہوندہ ہے تے طلاق بھی، جے نکاح ایک ہوندہ ہے تے طلاق بھی ایک ہوندی ہے، پھر طلاقاں بھی 3 ہو سکتی ہے، 3 طلاقاں بھی نہیں ہو سکتی، ایک کو طلاق ہوئے نہیں۔ جی میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت دکھے میں درس دیتا ہے، حضرت رقانہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا محبوب جی میں اپنی بیوی نے طلاق دے بیٹھا، آپ نے فرمایا کنیاں طلاقہ دیتی آنی؟ آدھا محبوبہ 3 طلاقہ دیتی آنے، فرمایا فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس دے اندر؟ جی ہاں محبوب جی، فرمایا جا کے رجوع کر لے، میرے محبوب نے رجوع دا حکم دیتا ہے، تو حلال دا حکم دیتا ہے، حلال عزت نہیں منی، غیرت نہیں منی، اللہ غیرت انہیں کو چھین لیندہ ہے، یہ حدیث دا حیا نہیں کرنا ہے، رابطہ دا نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا۔ تو میں تو خوشخبری سناوا، انہیں اپنا ٹائم میں دے چڑیا، پریشان ہو، انہیں میں نے کہا کہ بھیجے میں تقریر تو یہ کرنی ہے، میں پچھوں دعا کر دیا، وہ دعا کریں گے انشاءاللہ 2-4 بجے انشاءاللہ، میرے بل توجہ کرو، فرمان نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا۔ وہ یہ سنت حیا نہیں کرنا، اللہ کی میں رسوا کر دینا ہے۔ ایک مولویوں نے کتاب لکھی ہے وہ کراچی دا، تے کتاب لکھی انہیں فیضان سنت، تے چنگی موٹی جی کتاب ہے، تے وہ اپنے آپ کو سگ کلوانا، سگ کہ میں مدینے دا سگ ہاں، خالص کسی پیور نسل دا۔ انہیں کتاب لکھی ہے تو پتہ کی لکھتا ہے، اے مدینہ تجھ کو سلام، اے مدینہ، میں کہ چلو محبت ہی کہہ رہے، اے مدینہ تجھ کو سلام، کہنے لگے کی کہنا ہے؟ اے مدینہ تجھ کو سلام۔ پھر آگے کہنے لگا اے مدینے کے پہاڑوں تجھے سلام، اے مدینے کے پتھروں تجھے سلام۔ پھر میں کہ چلو محبت ہی کہہ رہے کہنے دو، اگے بہور پڑے ہے، کہنے لگا مدینے کی سبزیوں تجھے سلام، اے مدینے کے ٹماٹروں، اے مدینے کے پیازوں، اے مدینے کے آلووں، مدینے کے کدووں، بینگنوں، ایک ہی لفظ لکھتا گیا ہے۔ پھر جب سبزیاں ختم ہوئی ہیں نا، کہنا ہے مدینے کی برفی، اے مدینے کے لڈووں تجھے سلام، اے مدینے کی جلیبی تجھے سلام۔ میں مدینہ سارا پھرا، جلیبی میں کتنی دیکھی، کہنا ہے مدینے کی جلیبی تجھے سلام۔ میں کہا ظالمہ یہ سلام کرنتے آیا ہے تے مدینے دی جلیبی سلام کرنتے وجلا شروع کر دیتا ہی، جب بغض رکھنتے آئے جب چھڑنتے آئے طرف الیدین دا مزاق کرنے لگ پہ ہیں، یہ جناب رد کرنتے آیا ہے تو پیغمبر کی سنت دا مزاق کرنا ہے، یہ رد کرنتے آیا ہے، سنت رد کرنے لگ پہ ہے، یہ محبت کرنتے آیا ہے، مدینے دی جلیبی سلام کرنا ہے۔ میں پوچھ رہا یا اللہ مدینے دی جلیبی نو سلام کرنا ہے تے سنت دا انکار کرنا ہے، رباں دا نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا۔ غور کرو اہل حدیثوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت نال پیار کرو، ایک سنت نال محبت کرو۔ دیکھو نا رفع الیدین، میں ایک بار درسی کیا رفع الیدین پیغمبری سنت دلائل دیتے، باہر لاؤڈ سپیکر چلن دیا سی، فجر تو درا سی، تو مولوی کہنے لگا اے جڑا منڈا کھنڈا نو آیا نا میں اسے دور باہر سے خوشحال، یہ ہمیں کہہ رہے اسی رفع الیدین سنت نہیں، یہ ادو ہوتا سی جب لوگ بغل چ بت رکھتے سن، یہ تو ادو ہے سی شروع وہ بندہ میرے کو آ کہنا جی یہ تو بغل چ بت ہوتے سے ادو رفع الیدین سی، تھی لاؤڈ سپیکر ہی کہن ڈے سو کہ سنت ہے، تو میں کہ مولوی صاحب کو پوچھو لوگ بغل چ بت کتنے رکھتے سن؟ مولوی صاحب کو گیا انہیں کہا جی مکہ پاک وچ، میں کہا مولوی جی مکے تے منافق کوئی نہیں سی، جانے پھر مدینے چ ہوئے گا، تو میں کہا مدینے تے بت پرست کوئی نہیں سی، کہنے کہ پھر پتہ نہیں کتنے ہوئے گا۔
میں کہا مکے تے منافق کوئی نہیں تے مدینے اندر بہت پرست کوئی نہیں، کتے جانے پتہ نہیں پھر کتے. تے میں گیا لیاؤ کیڑی کتاب ہے؟ کہنے لگا کتاب. بندہ گیا کہنے لگا مجھے کیڑی کتاب جا حوالہ ہے؟ کہنے لگا کتاب پڑھی تے ہے لیکن یاد نہیں. استاد جی نے دورے پڑھائی سی. دورے جب بندے دورے ہوگئے تو پھر کی ہوتا ہے؟ کہنا دورے پڑھائی سی. استاد جی نے فون کیتا، استاد جی او بغلا والی بت والی رفلیدین جی بار جی روایت ہے وہ کیڑی کتاب ہے؟ استاد جی فرمان لگے استاد جی نے دورے جی پڑھائی سی، استاد نے بھی دورے جی پڑھائی سی. وہ کہنے لگے جی فی الحال حوالہ یاد نہیں. میرے کو آ گیا جی کہنے لگے حوالہ یاد نہیں. میں کہا حوالہ مینوں جو یاد ہے. میں لکھ دیتا جلد اول صفحہ 580 کتاب کا نام کرتوت الکبیر. وہ لے گیا مولوی صاحب نے کیا ہے جی کرتوت الکبیر دے وچ ہے پہلی جلد صفحہ 580. مولوی یقین جانا ہی گئے کہ اچھا کرتوت الکبیر پڑھی تے ہے کتاب کتے ویکھی تے ہے سی تو صحیح شاید لائبریری چ ہوئے. لائبریری چھان ماری نہ لپی نا. اپنے استاد جی نے فون پہ استاد جی تھوڑے کو کرتوت الکبیر ہے؟ استاد کہنے کو کرتوت کیا نے استاد جی کرتوت الکبیر. بے وقوف ہے کوئی کتاب ہے کیا نے کرتوت؟ اچھا میں غور ہی نہیں کیتا. استاد کہنے لگا بے وقوف آدمی تو میرے کو کہڑی شے لے کے کرتوت ہے کوئی کتاب ہے؟ وہ بیچارہ بندہ میرے کو کہنا شاہ جی تسا میری بےزتی کرو. میں کی ہوا یعنی مولوی والے تو کتاب ہی کوئی نہیں. میں آ گیا ہاں کتاب کوئی نہیں. پھر میں آ کے مولوی صاحب نے کہو کتاب بھی کوئی نہیں تے مسئلہ بھی جی میں کتاب کولو بنائی مولوی نے مسئلہ میں من لینا. میں کتاب کولو بنائی مولوی من لوے میں مسئلہ کولو بنا لیا ہے. جناب مزاق کرن تے آیا ہے کہ سنت دا مزاق کرنا ہے. یہ استہزاء کرن تے آیا ہے سنت دا مزاق کرنا ہے. آئیے صحیح مسلم اندر حدیث ہوندی ہے میرے تواڈے محبوب جاب محمد اجی کو صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب حدیث پاک پہ غور کرنا. صحیح مسلم دے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں بندہ امامت ہو کر آئے جنوں قرآن زیادہ یاد ہوئے ہے جنہاں قرآن دا علم جدے کو زیادہ قرآن یاد ہوئے ہے یہ قرآن اندر برابر ہون پھر جماعت ہو کر آئے جدے کو آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت علم زیادہ ہوئے ہے جو سنت کے اندر برابر ہون پھر جماعت ہو کر آئے جن اللہ تعالیٰ ہجرت پہلے کیتی ہوئے یہ ہجرت کے اندر برابر ہون پھر جماعت ہو کر آئے جن اسلام پہلے قبول کیتا ہوئے یہ 4 شرطیں امامت دیاں میرے محبوب نے بیان فرمائیاں. لیکن مولوی صاحب نے کی کیا جائیے در مختار پڑھ کے ویکھیے فتاوی علمگیری پڑھ کے ویکھیے الہدایہ پڑھ کے ویکھیے گانفی دیاں ساری معتبر کتاباں پڑھ کے دیکھ لیجئے ساری کتابوں نے ملائیے تے کہنے لگے نہیں یہ 4 شرطیں امامت دی حدیث اندر آئیاں. کہنے لگے نہیں 4 نہیں 21 نے کنیاں نے بندہ چلو بندہ 2-4 کولو بنا لے کولو کنیاں بنائی نے 17 حدیث کنیاں نے. تو میں آگے تمہیں کہڑی مجبوری سی کولو بنان دی؟ کہنے لگے جی یہ قرآن برابر ہوئے تو سنت یہ سنت ہی برابر ہوئے تو ہجرت ہی برابر ہوئے تو اسلام ہی سبقت جی یہ برابر ہو پھر کی کریں گے؟ اس واسطے سارے بزرگاں نے کچھ اور بھی شرطاں بنائیاں تے حدیث دیاں تے مثال ہی کوئی نہیں جڑے حدیث شرطاں نے سارے بزرگاں نے بڑی کمال گہرائی تک جا کے بنائیاں نے. میں کہ دسو جن 1-2 تانوں دس دیاں کدی وہ سن لو تمہیں پتا چلے سارے بزرگوں نے کتنی گہرائی تک شرطیں بنائی. میں کہ دسو کہنے جی پہلیاں 4 شرطیں جو برابر سارے بزرگوں نے 5ویں شرط لکھی ہے کہ مولوی ہوئے امام ہو جا سر موٹا ہو جا سر موٹا ہوئے. میں کہ مولوی جی دی حکمت کی ہے؟ کہنا یہ سر موٹا ہوئے گا تے عقل بھی یہ سر موٹا ہوئے گا تے عقل بھی جی عقل موٹا ہوئے گا تو منی رکھے گا کی نولے ہی جو اسی کہاں گے منی رکھے گا نولی ونسلی جہنم وسات مسیرا. میں کہ اور شرط کہنے لگا ساری شرط غور کرو ساری جناب 6ویں شرط ہے جناب امام ہونا چاہیے ہے جی بیوی خوبصورت ہوئے. میں کہ مولوی جی یہ تے من لیا تھوڑے فقہاء نے گہرائی تک جا کے شرط بنائی ہے لیکن دسو تو صحیح پتہ کیویں چلے گا یہ زنانی خوبصورت پتہ کیویں چلے گا؟ پتہ نہیں. تو میں کہ میں نہ دسا کیویں پتہ چلے گا جی تہاڈا مولوی 6 بنا سکتا میں 7ویں نہیں بنا سکتا. میں کہ میں کیڑی بنائی ہے جان دسو. میں کہ جتھے مولوی رکھنا ہوئے لان ہوئے حضرات اصا مولوی صاحب نو رکھنا ہے تے مسیتے مولوی 2-4 دن تو ہے نہیں اج جوڑا ہے اصل رکھنا چاہنے تے سارے آ جاؤ
کیونکہ شرطاں پوریاں کرنی آ تے ویکھنا کہ واقعہ خوبصورت ہے یا نہیں. تے مولوی دی بیوی بھی آ جائے تسی اپنی بیویاں نال لے آؤ بٹھا دو درمیان دے اندر ایک بندہ بٹھا دو پنچایت دے بندے با ویکھو واقعی خوبصورت ہے مولوی صاحب دی یہ سارے ویکھن لگو نا تے میں ایک پاسے کھڑے ہو کے پڑھا نو ولے نہ غیرت رہی نہ عزت رہی نو ولے ما تولا. یہی حال ہوتا ہے یا سنت چھوڑنا ہے ایویں ذلیل ہوتا ہے جڑا حدیث مصطفیٰ دا حیا نہیں کرنا. رباں دا نو ولے ما تولا ونسلے جہنم وسات مسیرا. غور کیجئے توجہ فرمائی ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کرو. وہ اللہ دی رحمت عالی حدیث دے ہوتے ہیں اللہ نے پیغمبر دی سنت نال سہل حدیث رو پیار عطا فرمائے. جاؤ میں ہن 5 حدیثاں پڑھنا چاہنا ان 5 حدیثاں نو لے جاؤں اپنے علماء کو لے جاؤں اپنے مفتیوں کو لے جاؤں ان 5 حدیث نو لے جاؤں. اگر تیرا مولوی کہے اے 5 حدیثاں پیغمبر تو ثابت نہیں میں ذمہ دار ہوں. اگر اے کہے 5 حدیثاں موجود نے اور بخاری دے اندر مسلم دے اندر حدیث دی معتبر ترین کتاب اندر موجود نے پھر تیرا مولوی مان جائے میں سمجھا حق والے سمجھو سنت اہل سنت ہے سمجھو آل الحدیث ہے. یہ تیرا مولوی 5 حدیثاں دا انکار کرے پھر میں جناب سوچ میں تینوں پیغام دینا چاہنا تو اس مذہب عقیدے دے اندر کیوں ہے یہ پیغمبر کی سنت کا انکار کر دے حدیث مصطفیٰ کا انکار کر دے. آئیے میرے تو محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب دے فرضہ تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. سبحان اللہ حدیث ہے بخاری دی. بے شک بے شک. پھر آپ نے فرمایا فرضہ تو پہلے 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل آپ نے فرمایا پڑھو. جا اس حدیث نو لے جا. تو اپنے مولوی نے کہا حضرت جی 1 سال کہنے والوں نبی کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے نبی کے طریقوں میں ہی کامیابی. پتا نبی پاک کے طریقے کی کامیابی عدلہ کامرہ لکھیا شیخ الہند مولا محمود الحسن نے مولا محمد حسین بٹالوی رحم اللہ نے مخاطب کر کے مولا محمد حسین بٹالوی صاحب تسا میرے کو پوچھے کہ تقلید تے واجب ہون دی دلیل کی ہے میں تواڈے کول پوچھنا نبی دی اتباع دے واجب ہون دی دلیل کی. اللہ جڑا نبی دے اتباع دے واجب ہون دی دلیل مانگے میں کیویں سمجھا کہ اہل سنت ہے. تم نظر نہیں آئے قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت حدیث شان مصطفیٰ. بخاری دی حدیث ہے 2 رکعت مغرب دے فرضہ تو پہلے پڑھو. تیرا مولوی اگر پڑھے تو میں سمجھا لے سنت ہے جے کہے نہ مانے تو پھر ایویں جھوٹ بول رہا ہے جی چیز نہیں سنت نو سنت بنتا. مولوی طارق جمیل پہ تقریر کرے پتہ کی آتا ہے جو مسواک شریف ہے نا مسواک شریف وہ 1 بالشت ہونا چاہیے 1 بالشت. اگر چھوٹا ہوگا تو بواسیر ہو جائے گی بڑا ہوگا تو شیطان بیٹھ جائے گا. چھوٹا ہو منہ جو مسواک پڑا چھوٹا ہو تو پھر کی ہوئے گا بواسیر ہو جائے گی. میں کہا حضرت جی بواسیر دا مسواک نہ جوڑ کیڑا ہے راباں دا جوڑ نہ پوچھو نہ کرو نولی ما تولا. مولوی جی بسترا چکن نو دے سنت ہے چکو تو نکلو اللہ دے راہ دے اندر. میں پوچھنا تو رائے ونڈ اعلان کرنا ہے کہ نبی پاک دے طریقے اندر ہی کامیابی ہے. میں پوچھنا چاہنا نبی دا طریقہ حکم کی ہے کہ مغرب دے فرضہ تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. جا راہ ونڈ دے اجتماع اندر 1 دفعہ اعلان کر دے میں سمجھا تو اہل سنت ہے میں سمجھا تو اہل حدیث ہے. 1 دفعہ اللہ دا واسطہ اعلان کر دے کہ اس سال 2 فرضہ تو
پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جانی ہے. جے تو من لوے میں سمجھا اہل سنت ہے، جے من لوے کہ تو جناب پیغمبر دی سنت پیغمبر دے حدیث نو آپ دے حکم نو میں سمجھا تو اہل حق ہے. جے نہ مانے پھر میں بار بار کیوں نہ پڑھا نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا. غلط آندے ہو جناب، جہاں تبلیغی جماعت والے مواعد نے میں آنا جھوٹ بول دے ہو، غلط آندے ہو. جاؤ تیرا طارق جمیل چڑے پیر موڑا شریف دے دربار دے عرس تے گئے، عرس کے پاس جا کے سی ڈی میرے پاس محفوظ ہے، جدو چاہو جس چاہو کہ چاہو جس جگہ تے چاہو میں سی ڈی مہیا کر سکنا. تیرا طارق جمیل پیر موڑا شریف دے دربار دے عرس تے گئے. میں پوچھنا چاہنا عرس کیڑے پیغمبر دی سنت ہے؟ عرس تے جا کے تقریر کر دے، تقریر کر کے کی ہمیں یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں جاننے والے نبی. میں پوچھنا چاہنا اے کیڑی توحید ہے، اے کیڑے مفسر نے مانا کیتے، اے کیڑے قرآن پاک دے کیڑے لفظ دا مانے یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں جاننے والے. پھر پیچھے پیر موڑا شریف دے دربار دا گدی نشین اٹھ کے ہمیں مجھے آج پتا چلا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں. میں کہ پترا تو آج پتا چلے سنتے شروع تو پتا ہے کہ تواڈے عقیدے نہ دے عقیدے اندر کوئی فرق نہیں. تسی دونوں تو اللہ نے تواڈے تے سزا مسلط کی ہے. کیڑی نولی ما تولا. اے پرویز وزیر اعلی رہے نے پنجاب دا، او دی ماں فوت ہوئی، او دی ماں دے چلم تے طارق جمیل کی ہے خطاب کیتا ہے کہ اللہ پرویز الہی کی ماں کو معاف کر دے، اللہ تجھے واسطہ ہے نبی کے خون کا. کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے. کیڑی توحید دے بارے کہندے ہو؟ سناؤ. حنفیت کے اندر شرک موجود ہے. وہ دن گئے جدو فروئی مسائل تے تیرے مناظرے مباحثے ہوندے سن، رفع الیدین تے آمین بالجار تے سینے تے ہاتھ بنتے نہیں. تیرا اہل حدیث کا مناظرہ سجدے عقیدے تے تیرے عقیدے اندر شرک موجود ہے، تیرے عقیدے اندر بدعات موجود نے، تیرے عقیدے اندر کفریہ نظریات موجود نے. اہل حدیث کا عقیدہ ہے جڑا رب دے قرآن دے مطابق ہے، مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہے. تکبیر مسلک کے حق اہل حدیث سلطان نقوی صاحب. تکبیر. ناراض نہیں ہو رہے، پریشان نہیں ہو رہے، کم وہ تسخط نہیں ہو گیا، ناراض نہیں ہو رہے. نہیں ناراض ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ یہی کرو گے، اگلی بار بلاؤ گے نہیں. گلا ہوں میرا ویسے ہی کھل گیا. نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا. آئیے یہ تو وہ ادارہ ہے جس ادارے تو پورے ملک نو مسلک اہل حدیث دی غیرت نصیب ہوئی. اس ادارے میں مسلک بیان نہ کرا اور کتنے بیان کرا. نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا. حدیث میں بخاری کے سامنے پڑھی یہ نہ ہوئے کوئی تبلیغی جماعت امیر تقریر کر رہا سی، اتفاق نہ لو ساڑھے پنڈ آ گئے تو ساڑھی مسجد آ گئے حدیثاں دی. میں آ کے چلو آئے نے تے مغرب کی نماز تو بعد انہیں کہا جی بیان ہوئے گا. وہ امیر صاحب اٹھے بیان شروع کیتا، کہنے لگا قربان جائے ہماری نمازیں کیا ہیں، نمازیں تو صحابہ کرام کی تھیں. ایک صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے، تیر آیا لگا، خون بہ رہا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا. تو ایک بندہ بیٹھا جی کہنے لگا حضرت جی ساڑی فقہ دے وچ تے خون بہن نال وضو ٹوٹ جاندا ہے. تے صحابی دا خون بہ رہا سی تے نماز پھر کیویں پڑھ رہا سی؟ کہنے لگا اصل میں وہ صحابی شافعی تھے. وہ صحابی کی سی، شافعی جمعہ نہیں تھی، صحابی کی سی. نولی حضرت شافعی امام شافعی پیدا نہیں ہوئے تو مولوی کی آمدہ ہے کہ صحابی کی سی.
نولی ما تولا انہوں آدھنے نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا. آؤ دوسری حدیث پاک صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہندے نے، اذان تو بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ تکبیر اقامت کہندے نے. جا میرے بلال نے جدوں یہ اقامت کہی ہے، کاری بلال نے اقامت کہی ہے. اہل حدیث دا عقیدہ سنو، ابو معذورہ دوری اذان دیندے رہے، حضرت ابو معذورہ دوری تکبیر کہندے رہے، بلال اذان اکاری کہندے سن تے تکبیر بھی. اہل حدیث جدوں اذان دوری دے تکبیر بھی، جدوں اذان اکاری کہے تکبیر بھی اکاری کہندا ہے. تو دوری اذان دا منکرے تے کاری تکبیر دا تو منکرے. تیرے مذہب دے اندر دوری اذان نہیں، تیرے عقیدے دے اندر. ایک ساڑھے محلے جو نوجوان اہل حدیث ہویا تو اہل حدیث ہون دا سبب یہ حدیث پڑھی. وہ اپنے مولوی کو گیا کہنے لگا جی میں اہل حدیث والے مولوی تقریریں سنی نے تو میں اندروں ختم ہو گیا جی، میں نے مطمئن کر لیا نہیں تو میں گیا جی. انہیں کیا میں تین گل دساں کہنے لگا ساریا حدیث اسی بھی نہیں منتے ساریا اہل حدیث بھی نہیں منتے. انہیں کہا جی کیڑیاں اہل حدیث نہیں منتے. ہوں مولوی سوچے با کیڑیاں حدیث نے جہاں اہل حدیث کئی مولوی ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا. یہ مولوی ہے تو ایسی کراچی کا مولا یوسف لدھیانوی فوت ہو گیا. انہیں کتاب لکھی ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم دے لکھ دے اہل حدیثو حدیث صحیح ہے کہ جناب جب فاتحہ پڑھ کے اگے سورت پڑھو تسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ ابھی کوئی نہ پڑھ دے مولوی نہیں پتا کتاب لکھن کا شوق ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. گجرات ایک مولوی سے کتاب لکھی چال حق لکھ دے اہل حدیثو صحیح حدیث ہے بخاری کہ 2 رکعت پڑھ کے اٹھو تیسری واسطے طرف الیدین کرو تسی کیوں نہیں کر دے؟ ابھی کوئی نہیں کر دے کرنے لیکن مولوی نے پتا نہیں. ہوں توجہ کیجئے حدیث ہے اکاری تکبیر دی صحیح البخاری اندر. مولوی کہنے گا ساری حدیث حدیث نہیں منتے ہو. کہنے لگا جی کہڑی کہنے لگا دوہری اذان کدے سنی ہوں؟ انہیں کہا جی نہیں سنی. انہیں کہا لے جا حدیث ابو داؤد تھی مولوی کو جا کے مندر میرے کو لے کے آ گیا. یعنی جی تسی مندے ہو ایسا حدیث کو دوہری اذان والی؟ میں کہ مندے بھی ہیں عمل بھی کرنے. کہنے کہ دیو اذان. میں اگر سنو انہیں ابو داؤد کھولی میں اثر دی اذان دوری کیا چھڑی. جب اذان ختم کہنے کہ تسا تے من لئیے تو میں کہ مولوی کو جا تے انہوں جا کے کہا با تو ایک دن صرف دوری اذان دے دے جی تو حدیث کٹ کے دیتی ہے نا یہ تو آپ نہیں منتا. لے کے گیا کہنے کہ مولوی جی حضرت دوری اذان ایک دن کہو. انہیں تو کہہ جانے ہے کہ بھی انہیں کیا چھڑی ہے جانے جی جن سب بھی کرے جانے جی جانے میں تو نہیں سی پتا بھائی مندے نے. کہنے لگا ایک دفعہ تسی بھی منو. کہنے لگا مسیح تو جواب دیوا نہیں میں نہیں مان سکتا. دوری اذان ابو داؤد اندر موجود ہے اہل حدیث دے اندر ہے اکاری تکبیر بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اندر صحیح البخاری اندر ہے. لے جاؤ اپنے علماء کو اے بخاری اندر روایت ہوندی ہے جناب ایک دن دوری ہے جناب اذان کہنا ہو جناب ابو داؤد دی حدیث کی روشنی اندر ایک دفعہ اکاری تکبیر کہہ دو یا جاؤ میرے مسلک دی محبت اور پیار دیکھو جاؤ تیرا بندہ میری مسجد کے اندر آ جائے دیوبندی بریلوی ساتھی ساری مسجد آ جائے پہلی صف کھڑا ہو جائے نماز پڑھے ہاتھ نیچے باندھے سن کوئی اعتراض نہیں. اگر رفع الیدین نہ کرے اسا کدے روکیا نہیں اونچی آمین نہ کہے اسا کدے روکیا نہیں. اگر دوہری تکبیر کہہ دے اسی جماعت کرا دینے اسے کدے روکیا نہیں. جا تو بھی جرت پیدا کر کہ اہل حدیث تے بندے تیری مسجد دے اندر آ جان تو اونچی آمین کہن دے ہاتھ سینے تے بنن دے پاؤں نال پاؤں ملان دے یا رفع الیدین کرن دے تو برداشت نہیں کر سکدا. یہ مطلب ہے تعصب تیرے اندر موجود ہے اہل حدیث تعصب موجود نہیں. سانو ذرا موقع دے دے اسی تیری مسجد نماز پڑھی ایک ہفتہ یا تو نہیں تھی یا تیری مسجد نہیں. نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا. دجلہ اکار تکبیر دی حدیث بخاری اندر ہے لیکن مولوی منن واسطے تیار نہیں. آئیے صحیح البخاری اندر میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی فرماتے نے میں نبی پاک نو ویکھیا حضور جلسہ استراحت کردے سن. جلسہ استراحت تو بڑا مولوی کی آندا ہے
حضور بڑھے ہو گئے تھے، کوئی آندا حضور کا جسم بھاری ہو گیا سی، کوئی ظالم آندا ہے جیسے طرح سنت نہیں. میں آنا بخاری اندر ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پیغمبر جلسہ استراحت دے اندر ویکھیا ہے، لہذا پیغمبر دی سنت ہے جا تیرا مولوی زہر دا پیالہ پی سکنا ہے، جلسہ استراحت جڑا نہیں کر سکنا یہ پیغمبر دی سنت نہیں من سکنا، یہ سنت نہ مانے کہ میں مننا اہل سنت ہے. اور چوتھی حدیث صحیح البخاری اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی نال ویکھی ہے نبی پاک نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع یدین کردے سن. جہاں حدیث بخاری اندر ہے صفحہ 102 تے حدیث موجود ہے لیکن تیرا مولوی منن واسطے تیار نہیں. صحیح البخاری اندر اونچی آمین دی حدیث موجود ہے لیکن تیرا مولوی منن واسطے تیار نہیں. جناب 5 حدیثاں میں بخاری چوپڑی جناب حوالہ دے دیتے کہ بخاری اندر موجود نے. یہ تیرا مولوی مانے اہل سنت ہے، یہ تیرا مولوی مانے تے اہل حق ہے، جے نہ مانے کبھی نہیں حدیث ہے لیکن میں نہیں مندا میرا مذہب تے عقیدہ نہیں مندا پھر ادھر آ جا یا لیا کوئی حدیث مصطفیٰ یعنی حدیث بھی ہوئے صحیح ہوئے مرفوع متصل ہوئے میرے عمل چ نہ ہوئے میرے عقیدے چ نہ ہوئے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے منبر تو اترن تو پہلے اس حدیث نو منن دا اعلان کراں اے اہل حدیث دی حقانیت دی دلیل ہے. یا آگے بڑھیے میں آخر تے جناب 5 مسئلے بیان کرنا چاہنا ان مسائل دے بارے جناب کوئی روایت دے دو. اگر تیرا مولوی صحیح روایت نہ دے سکے جاؤ میں چھٹی دینا ضعیف دے دو، ضعیف دے چھڑو. کیوں مولوی آندے نے اساں جڑیاں حدیثاں دے وی اہل حدیث ضعیف کر چھڑ دے نے تے میں کہ جڑی اسی پڑھنا تسی ضعیف کرو یعنی اسی ایڈے شریف واسطے کدے ضعیف کیتی ہی نہیں کرے. میں کیا تسی ساڈی روایات پیش کرتے تسی ضعیف نہیں کر سکتے. کیوں اساں کدے ضعیف پڑھیاں تہاڈی حدیثیں ضعیف کیوں کردے ہاں تساں کدے صحیح کدے صحیح پڑھیا نہیں. 5 مسائل تے 5 روایات چاہیے نے صحیح نہ ملے تو ضعیف صحیح. چلو تہاڈی سہولت لئی ضعیف دے دو